ایک ٹکڑا ہے. پھر وہ پھیلا, وہاں بارش ہوئی, اور خوب بارش ہوئی, نالے بہنے لگے. وہ اپنے خادم سے کہا کہ یہ گھوڑا ہے, اس پر سوار ہو کر اندازہ لگا بارش کتنے ایریا پر ہے. تو اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر انداز لگایا. تو کہا جہاں جہاں تک ہماری زمین کا ایریا ہے وہاں تک بارش ہے, پھر آگے نہیں. میں نے مثال اس لیے دی کہ اللہ کے وعدے میں تو کوئی کسر ہوتی نہیں, اپنے عمل میں کسر ہوتی. ایک مرتبہ سے نہیں ہوا, 2 مرتبہ نہیں ہوا, 3 مرتبہ کہ میری نماز میں کوئی کسر ہے. یہی میں دوستوں دین کی محنت کا یہی مقصد ہے کہ اپنی دینی کسر جتنی ہے وہ نکل جاؤ. یقین میں کسر ہے تو وہ نکل جاوے, طریقے اور اتباع میں کسر ہے تو وہ نکل جاوے, نیت میں کسر ہے تو وہ نکل جاوے. کیونکہ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے, یقین بھی صحیح ہونا چاہیے, طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ہر چیز کے بننے کے لیے اس کے اجزاء ہوتے ہیں. بریانی بنانی ہے تو بریانی کے سارے اجزاء, خالی بریانی کے چاول سے بریانی بن جائے گی, بنے گی. خالی بریانی کے چاول لائے تو اسے بریانی بنے گی, ہے نا. کہ بریانی کے چاول سے بریانی نہیں بنتی, چاول تو ہونے چاہیے, پھر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی میرے دوستوں دین سے فائدہ اٹھانے کے لیے دین کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. پھر کہیں بات گئی نہیں, پھر ہو کے رہے گا. اس نے کہا ہے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. تم کو دنیا کی زندگی اور شیطان یہ دونوں دھوکے میں ڈالے. آدمی حالات سے بیدار ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. ادھر شیطان دیکھ کرتا ہے کہ تیرا کچھ ہوتا ہوا تھا نہیں, خالی تو چکر لگاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, کچھ ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے, لیکن ہماری طرف سے کچھ کسر ہے. جی ہاں, تو مولانا جا صاحب یہی فرماتے تھے کہ دینی محنت وہ اسی لیے ہے کہ جو چیزیں ہماری کسر کی ہے وہ نکل جائے. اللہ کے یقین میں کسر ہے کہ اللہ کے کام پر جتنا, اللہ کے وعدے پر جتنا یقین ہونا چاہیے ابھی وہ نہیں ہوا. ایسے اللہ کے وعید کا جتنا خوف ہونا چاہیے وہ خوف نہیں ہوا. میں نے وعیدیں بھی بتائی ہے عذاب کی, سزا کی, اس کے لیے جتنا خوف وہ نہیں ہے. اخلاص جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. طریقہ صحیح جتنا اتباع کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کو پورا کرنے کی دعوت ہے کہ اپنی کمی تم پورا کر لو, پھر اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے. جی ہاں, اس لیے مومن کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں, اللہ کا وعدہ, اپنی ذمہ داری. اللہ کا وعدہ, اپنی ذمہ داری. کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وعدہ, ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, اللہ وعدہ پورا کریں گے. اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. اللہ نے ہم کو ذمہ داری ڈالی ہے, وہ پوری ہم کریں گے. اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ وعدہ پورا کریں گے. اس کو دین کہتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا اور اللہ کے وعدوں سے, اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. اس ایک خاص ایمان والوں کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. کہ دوسروں کو ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے, اس لیے اللہ تو ان سے بیدار ہے. یہ مسئلہ ہمارا ہے. اس لیے ہمارا پہلا جو نمبر ہے وہ اصل ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ ہے, وہ کرنے والا ہے, جو جب تک وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, اور جب وہ چاہے گا تو ہو کے رہے گا. یہ پکی بات ہے. زمین میں, آسمان میں, پوری کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور اسی کی چلتی ہے, دوسرے کی نہیں چلے گی. جن کی چلتی ہے اللہ نے ان کو چلانے کا موقع دیا ہے, اس لیے ان کی چلتی ہے. ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں تو وہ ان کی طاقت سے نہیں کرتے, اللہ نے ان کو موقع دیا ہے, اور یہ موقع ان کی پکڑ کے لیے دیا ہے, ترقی کے لیے نہیں دیا ہے. ظالم ظلم کرتا ہے تو یہ موقع اس کو پکڑ کے لیے دیا ہے کہ اس کو کرنے دو, پھر میں دیکھتا ہوں.
ہاں اس طرح عبادت گزار عبادت کا موقع کرتا ہے کہ اس کو کرنے دو، پھر میں اس کو نوازتا ہوں، اس کو نوازوں گا اور اس کو بتاؤں گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ نوازش کے لیے بھی کچھ کام ہے اور سرزنش کے لیے وہ سزا کے لیے بھی کچھ کام ہے. یہ دونوں کام جو یہ دونوں کام دنیا میں ہوں گے. جی ہاں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دیا. کون سا راستہ؟ ایمان کا راستہ. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. یہی حکم ہے نبیوں کے ذریعے سے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمانے سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے. یہ مقصد ہے دین کا، دعوت کا، سب زندگی اللہ کی اطاعت والی بنے. اطاعت ہوگی تو کیا اثرات ہوں گے یہ بھی جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کو تو کہا اس لیے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک چیز کہی ہوئی ہے تو اگر ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. پوچھتے ہیں کیا ملے گا. تو ہم کو کہا کہ اطاعت ہوگی تو کیا ہوگا، اطاعت کے کیا اثرات ہیں. تو اطاعت کے اثرات رحمت ہے. اطاعت کے اثرات رحمت ہے کہ رحمتیں جو آئے گی زندگیوں میں وہ اطاعت کے راستے سے آئے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. کتنی صاف بات ہے، کتنی صاف بات ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. کیوں؟ تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کا اثر بتایا کہ تم سے خالی خالی اطاعت نہیں کروانی ہے، کہ تم اطاعت کرو گے تو اگر انفرادی زندگی میں اطاعت ہوگی تو انفرادی رحمتیں ہوگی. یہ فائدے کی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کی انفرادی زندگی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عملوں سے اس کی دنیا کی زندگی پوری، اس کی دنیا کی حاجتیں پوری کریں گے. کیوں؟ اس کی انفرادی زندگی صحیح ہے، کھانا کمانا ساری چیزوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عملوں سے اس کی حاجت پوری کریں گے. جیسے پیسوں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی نہیں ہوتی، اس کے عمل سے حاجت پوری ہوگی کیونکہ اس کی انفرادی زندگی صحیح ہے. تو انفرادی زندگی صحیح ہوئی تو انفرادی حاجتیں صحیح ہوگی، انفرادی حاجتیں پوری ہوگی، انفرادی مشکلات آسان ہو جائے گی. یہ ہے کہ تفرق لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک. تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کروں گا اور تیری حاجتوں کو، ضرورتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا، ضرورتیں پوری کروں گا. یہ بات ہے. تو اگر یہ بات انفرادی زندگی میں آئی تو یہ انعام انفرادی ہوگا. اور اگر یہ بات اجتماعی زندگی میں آئی کہ امت کا ایک ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے تیار کرنے والا، اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والا اخلاص کے ساتھ، تو پھر اجتماعی طور پر ان کے لیے یہی انعام ہوگا، سب کے لیے. یہ بات مولانا یوسف صاحب سمجھاتے تھے کہ دین 50% ہے تو 50% کامیابی آئے گی، باقی 50% کٹ جائے گی. ہاں، اور 100% ہے تو 100% کامیابی آئے گی. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بات ہے کہ کامیابی تو اسی راستے سے ملے. تو میں نے کہا کہ ایمان کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطاعت. اور اطاعت کا اثر کیا ہوگا؟ اطاعت کا اثر یہ ہوگا کہ رحمتیں ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانے کا یہی راستہ ہے. کون سا راستہ؟ کہ اطاعت. دنیا میں کتنی رحمت ہوگی، آخرت میں کتنی رحمت ہوگی، یہ بتایا. دنیا میں کتنی رحمت ہوگی؟ فرمایا کہ دنیا میں جو رحمتیں ہوگی وہ 1% ہوگی. 1%. 1% سے کیا ہوگا؟
فرمایا مثال کے طور پر کہ اللہ کی رحمت اگر 100 حصوں میں ہے، بولے تو اللہ کی رحمت کے حصے نہیں، وہ تو لامحدود ہے. سمجھانے کی بات کہ اللہ کی رحمت اگر 100 حصے ہیں تو ایک حصہ اللہ نے اس کو دنیا میں چھوڑا ہے، اپنی رحمت کا ایک حصہ، 100واں حصہ. اس رحمت کا اثر یہ ہے کہ ہر جانور اپنے بچے پر مہربان ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھاڑ کھانے والا ہی، پھاڑ کھانے والا جانور ہوتا ہے، لیکن اپنے بچے پر وہ مہربانی آئی کہاں سے؟ وہ تو پھاڑ کھانے والا ہے. کہ وہ اس رحمت کا اثر ہے جو 100 میں سے ایک آئی ہے. کوئی جانور ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بچے کو ستاوے، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا بچے ماں باپ کو ستائیں گے، لیکن ماں باپ بچے کو ستاوے یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیوں کہ وہ ایک 100واں حصہ چھوڑا ہے رحمت کا، وہ دلوں میں آ گئی ہے. انسان ہے تو اس کے دلوں میں آ گئی ہے، جانور ہے تو اس کے مزاج میں آ گئی ہے. تو ہر ایک اپنے بچے پر مہربان ہو گیا. مرغیاں دیکھنا، ہم لوگ تو دیہاتی ہیں، اب تو شہروں میں رہتے ہیں. دیہات میں ہماری مرغیاں ہیں تو مرغی بچوں کو لے کر چلتے ہیں اور اپنا پاؤں دھیرے دھیرے رکھتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 50 گرام کے، تو وہ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو ان کو پاؤں کے نیچے سے وہ بچاتی ہے اور چلتی ہے اس کو لے کر کے. کبھی کوئی بچہ اس کے پاؤں کے نیچے آیا ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ اس کے پاؤں کے نیچے آیا مر گیا. یہ کیوں؟ اس کے دل میں ایک رحمت ڈالی گئی ہے. تو حضور فرماتے ہیں 100ویں حصے کا یہ اثر ہے، 100ویں حصے کا یہ اثر. ہر ماں باپ اپنے بچے پر مہربان، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو. بھائی مہربانی آئی کہاں سے؟ صرف مہربانی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. مہربانی سے آگے، مہربانی تو اجنبی آدمی کو بھی اس کو رحم آتا ہے، مہربانی کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کو تو مہربانی بھی ہے اور محبت بھی ہے. وہ آئی کہاں سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا یہاں چھوڑا ہے اور 99 اوپر رکھے. تو اس ایک سے اتنا اثر ہو گیا کہ جو مخلوق مجبور ہے، چھوٹے بچے مجبور ہوتے ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں، ان کے ماں باپ کے دل میں رحمت ڈالتی ہے. سب کھانا پینا، کپڑا، اسکول مدرسہ، کپڑے، دوا، سب. 15 سال تک اس کی ماں اس کی خدمت کرتی ہے. ہم میں سے ہر ایک، ہماری ماں نے 15 سال خدمت کی ہے، یعنی بالغ ہونے تک، ماں نے بھی اور باپ نے. تو کس وجہ سے؟ کہ وہ رحمت کا ایک حصہ ڈالا ہے اس وقت. میں نے کہا اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، ایک رحمت کا تو یہ اثر ہے. اور جب اطاعت ہوگی تو وہ رحمتیں حالات پر آئے گی کہ اللہ رحمت کے حالات بنانے، ابھی تو رحمت کے دل بنائے، دلوں میں رحمت ڈالی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو حالات میں ہی رحمت آ جائے گی. زمین برکتیں نکالے گی، آسمان برکتیں اتارے گا، دل آپس میں محبتیں کریں گے. یہ اس رحمت کا اثر ہے. اگر 3 آیا تو کہ ایک طرف سے حالات بدل جائیں گے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ مدینہ منورہ کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر مدینہ منورہ میں 10,000 آدمی آباد ہیں اور ایک آدمی بیمار ہو گیا تو 9,999 اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں. وہ ایک ہی بیمار ہے، اور تیمارداری کرنے والے کتنے؟ 9,999. تو اس کی بیماری کتنی ہلکی ہو جائے گی کہ میرے تیماردار 999 ہیں. جب 999 بیمار ہے، ایک بھی تیمارداری نہ ہو تو بیماری کتنی مشکل ہو گئی.
یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کام آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر کے، اس کے یہ اثرات تھے، اس کے یہ اثرات تھے کہ 10,000 آدمی گویا ایک ہی کنبہ ہو گیا، ایک ہی کنبہ ہو گیا، ایک ہی دادا کی اولاد ہو گئی، ایسے ہو گیا۔ یہ بتایا ہے کہ دین آئے گا تو حالات سدھر جائیں گے، دین آیا تو حالات بدل جائیں گے، اس لیے حالات کے پیچھے نہیں پڑنا، اپنا دین بنانا، یہ تمہاری دعوت ہے۔ حالات کرتے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور دین آیا تو، کہ دین آیا تو حالات بدل جائیں گے، جیسے صبح نکلا تو روشنی ہو جائے گی، اندھیرا کٹ جائے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ اس لیے دین میں میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری خدا کی مدد، ہماری ذمہ داری خدا کی مدد، یعنی بندے ذمہ داری پوری کریں گے اور خدا مدد کرے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ سے مدد لینی ہے تو ذمہ داری پوری جائے گی۔ دیکھو، ایک ہے مدد، ایک ہے روزی، روزی کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ، مدد کی بات کر رہا ہے۔ روزی تو سب کو اللہ دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، جانوروں کو بھی دیں گے، وہ نہیں، وہ مدد نہیں ہے۔ روزی روٹی مدد نہیں کہلاتی، وہ تو تربیت کے لیے ہے، پالنے کے لیے، تو پالنے کے جانوروں کو بھی روزی ملتی ہے، وہ مدد نہیں کہلاتی، وہ تو پالنے کے لیے سب کو دیں گے، سمندر کی مچھلیوں کو بھی دیں گے، اور بل میں چوٹیاں ہیں اس کو بھی دیں گے، وہ نہیں مدد کہلاتی۔ مدد یہ ہے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ کہ مسائل حل ہو جائیں ان کے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، ہم دعا کریں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کہ تم اپنے مسائل اللہ سے حل کرواؤ، تم اپنے مسائل اللہ سے حل کرواؤ، اور کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا تو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا، ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چاہے گا تو پھر سب ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پھر دنیا کی حکومت، دنیا کی طاقت کچھ نہیں کرے گی، وہ کچھ نہیں ہے، اصل اللہ ہے۔ اس لیے ہماری پہلی ہدایت کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ کہ کلمے والا یقین آوے، کلمے والا اللہ کا تعلق آوے، کلمے والا ڈر آوے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کلمے والا ڈر ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمے والا ڈر، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ تقویٰ اندر آیا، کہ اندر اللہ کا ڈر آیا، اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے۔ چنانچہ دعوت اور تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ اگر دعوت اور تبلیغ میں آدمی صحیح چلے گا تو اللہ اس کو تقویٰ دے گا۔ پکی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ بزرگ بن جائے گا، نہ، اللہ اس کو کیا دے گا؟ اندر کا تقویٰ دے گا۔ صحابہ کو بھی تقویٰ ملا تھا، کیا ملا تھا؟ تقویٰ والے ہو گئے، یعنی اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی ادھر ادھر نہیں جاتا، ایک بریک ہے۔ صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، وہ تقوی کا بڑا اثر ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ڈر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تقوی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کر کے چلتا ہے، تو اس کی ہر مشکل کو اللہ آسان کرے گا، ہر پریشانی میں سے اس کو نکال دے گا، یہ وعدہ ہے، اس کو ہر پریشانی سے نکال دے گا، اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا قاب و خیال میں نہیں ہے۔ یہ وعدے ہیں، اس محنت کا یہ اثر ہے کہ اسے کیا ملے گا؟ کہ اندر کا تقویٰ ملے گا، اندر کا ڈر ملے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے آدمی کرنے کی کرے گا، نہیں کرنے کی چھوڑ دے گا۔ اسے سمجھیں کہ ہم کو اس محنت سے یہ چیز مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، یہ خود اندر سے بنے، جیسے تندرستی وہ ایک اندر کی چیز ہے،
تو وہ ناپتے ہیں تندرستی کو، کیونکہ وہ باہر سے تو دکھا نہیں سکے تمہاری تندرستی ایسا ہے، وہ مشینوں سے دوسرے آلات سے کہ ہاں آپ جی کے نارمل ہے ہوتے نہیں، تو وہ تندرستی اندر کی چیز ہے، اس کو کیسے دکھائیں گے؟ ایسے ہی تقویٰ، پرہیزگاری، پابندی یہ اندر کی چیز ہے، اس محنت سے یہ ملتی ہے، پھر آدمی ہر جگہ پابند ہو جائے گا، اللہ کے حق پر قائم رہے گا، اللہ کے حق پر، اللہ کا حق ہے وہ حق ادا کرے گا، یہ پیدا کرنا ہے اس محنت سے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ محنت کرتے کرتے زندگی ایسی بن جائے کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزرے، پھر وہ نہ کسی کے حق میں دخل دے گا اور نہ اپنی کوئی چیز برباد کرے گا، اس کی زندگی ایک لائن بنا دے، جو حق باقی ہے وہ ادا کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کے بعد جو نمازیں ان کی چھوٹی ہوئی تھی وہ ادا کی، کیوں کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز نہ گئی ہو، ایسے بہت کم ہیں۔ اظہر میں بھی ایک ہو کہ بالغ ہونے کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں گئی ہے، بہت لوگوں کی نمازیں باقی ہیں، لیکن ان کو خیال بھی نہیں ہے۔ اب جماعت میں جائیں گے اور یہ محنت کریں گے تو یہ محنت ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا ہو، جب پانی برستا ہے تو زمین اگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ایسے جب یہ پانی پڑتا ہے تو دل عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ میری یہ غلطی ہے، میری ایک بہت سے لوگوں نے غلطیاں چھوڑ دی، توبہ کر لی، پہلے یہ کرتا تھا اب نہیں کرتا، کیوں؟ ختم۔ یہ کیا پیدا ہوا کہ اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے، اندر اللہ نے ڈر ڈال دیا، کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس دعوت سے کیا ملے گا کہ اندر کی ایک طاقت ملتی ہے، بار بار آدمی عمل کرتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر کے ایک کام کرتا ہے، کبھی دعوت ہے، کبھی علمی مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی ذکر کرے، دعا کرے، نمازیں پڑھے، قوم ہے، تو یہ مسلسل پانی برستا ہے، پانی برسنے سے یہ زمین نرم ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رینگ الٹی کھلتی ہے، ایک رینگ پہلے کی ہے، گناہ بھی ہو گئے، نیکی بھی ہو گئی ہے، وہ رینگ ہے، اب وہ الٹی کھلے گی، تو اس کو اپنے گناہ نظر آتا۔ صحابہ بھی جب اسلام لائے، ہجرتیں کی، قربانیاں دی، تو وہ رینگ الٹی کھلی، تو آ گیا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے، ہم نے تو یہ کیا ہے، مسافروں کو لوٹا ہے، ان کا مال کھایا ہے، یہ وہ الٹی ہوئی رینگ۔ جی ہاں، بڑے بڑے صحابہ، یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو ستایا ہے، آپ کے آدمیوں کو مارا ہے، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اب یہ رینگ الٹی کھلی۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ میں، تو حضور فرماتے تھے کہ اب تم ایمان لائے ہو تو اللہ معاف کر دے گا، ایمان لانے سے معاف ہو جائے گا، تم حج کرو گے تو حج سے معاف ہو جائے گا، تم ہجرت کرو گے تو ہجرت، دور تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ اب گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اب صحیح چیز آئی، کہ گناہ تو گھبرانے والی چیز ہے، گناہ جو ہے اس کا اثر ہے گھبراہٹ، کوئی سرکاری گناہ کرے گا تو ان کو گھبراہٹ ہوگی، چاہے وہ تباہ ہے اس کو، لیکن اندر ہوگی، کہ گناہ کا اثر یہی ہے، چاہے سرکاری گناہ ہو چاہے خدائی گناہ ہو، دل گھبرا جائے گا، دل گناہ نہیں برداشت کرتا، دل گناہ نہیں برداشت کرتا، زبردستی آدمی گناہ چھوڑتا ہے اس کو تو دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے، تو دل اس کو نہیں پسند کرتا، دل کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، دل کو ایمان کے لیے پیدا کیا ہے، اخلاص کے لیے پیدا کیا ہے، دل میں ایمان اور اخلاص ہی ہوتا ہے، دوسری چیز نہیں ہوتی، دل میں دوسری چیز کی جگہ نہیں ہے، ایمان اخلاص، یہ دل اس کی جگہ میں دوسری چیز ہوگی تو دل گھبراتا ہے، اس لیے گناہ چوبتے ہیں، جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو گناہ چوبے گا، جیسے بدن صحیح ہے تو آپ کو پھانس چبھے گی نہیں چبھے گی، اور بدن سن ہو گیا ہے تو پھر پھانس نہیں چبھے گی،
سوکھی ہے، کہتے وہ تو سن ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے. وہ سوکھا نہیں ہے تو پانچ ڈوبے گی، کانٹا ڈوبے گا. ایسے ہی میرے دوستوں دل صحیح ہو جاتا ہے، پھر گناہ کی ہمت نہیں ہوتی، پر گناہ کر لیا تو چوکے گا اندر. تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تسلی نہیں ہوگی. پھر توبہ کرے گا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے یہ کیا کیا، میں نے یہ کیا کیا. خود اندر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس کو اصلاح کہتے ہیں. ہم تو اصلاح کے لیے نکلتے، یہ اصلاح ہے. کہتے ہیں ہم تو اللہ کے راستے میں اپنے اصلاح کے لیے، یہ اصلاح ہے. جب دل ایسا ہو گیا کہ گناہ برداشت نہیں کرتا لیکن کر لیا، تو اب جب تک توبہ نہیں کرے گا ان کو چین نہیں ہوگی. یہ ملتی ہے چیز اللہ کے راستے کی دعوت سے، اللہ کے راستے کی محنت سے. یہ چیز ملتی ہے کہ اندر صاف ہو. جیسے صحابہ کے بارے میں کتابوں میں یہ آتا ہے کہ بھئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہ ابرہم قلوبا، ابرہم قلوبا، کہ صحابہ کیسے تھے کہ دل کے بہت پاک. ہاں یہی کام، یہ تبلیغ کا کام یہی کام کرے گا کہ ہم کو اور آپ کو دل کی لحاظ سے پاک کر دے گا. جی ہاں، اور یہ مطلب ہے کہ ہم پاک ہو جائیں، کہ کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو، نہ اللہ کے حق میں گرفتار ہو، نہ رسول کے حق میں گرفتار، کسی حق میں ملوث نہیں. پاک زندگی یہ ملتی ہے صحیح محنت سے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. یہ فرمایا کہ جو آدمی ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، ہم اس کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی دیں گے. کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کو جینے کے لیے کیسی زندگی دیں گے، کہ پاک پاک زندگی، کہ کسی کے حق میں ملوث نہیں، نہ اللہ کے حق میں، نہ بندوں کے حق میں، کسی کے حق میں ہم ملوث نہیں ہے، پاک ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ یہ ملتا ہے. کیوں کہ محنت کرنے سے دین آئے گا، محنت کرنے سے ایمان آئے گا، خوف آئے گا، عبادت صحیح ہوگی، حقوق ادا کرنے کی فکر آئے گی. ہاں حقوق ادا کرنے کی فکر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور جنت خواہش پورا کرنے کی جگہ ہے. وہاں جو چاہو گے ملے گا. کچھ کرنا نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کچھ نہیں، بس خواہش پوری کرو، کھاؤ پیو رہا. یہ کہاں کہ جنت میں، یہاں نہیں. اس دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے. یہاں حقوق آئیں گے، کیوں کہ ہمارے تعلقات ہیں، تو جتنے تعلقات اتنے حقوق. ایک تعلقات ماں اور باپ کا ہے تو ان کے حقوق ہیں. ایک تعلق اولاد کا ہے ماں باپ کا، تو ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق. پھر جتنے تعلقات اتنے حقوق. پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حقوق ہے. آپ کا گاہک ہے، ایک دکاندار ہے، ایک آدمی اس کا گاہک ہے، تو گاہک کا حق ہے کہ اس کو صحیح مال دے، صحیح مال دے. اور گاہک کا حق ہے کہ صحیح پیسے ادا کرے تاکہ لین دین ڈالا چلتا رہے. ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. یہ ترتیب ہے کہ جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا وہ صحیح بدلہ پائے گا، وہ جو حق ادا نہیں کرے گا وہ گرفتار ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری دعوت میں یہ تعلیم ہے علم و ذکر. کہ علم و ذکر کس کام کے لیے ہے؟ کہ علم و ذکر حقوق بتانے کے لیے، کہ وہ علم سیکھو، وہ دین سیکھو جو تمہیں حقوق بتاوے. اللہ کا یہ حق ہے، رسول کا یہ حق ہے، اللہ کی کتاب کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے. تو اگر آدمی کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، دین تو اس کو حق کی پتہ ہی نہیں ہے، حق کی خبر ہی نہیں ہے. دین سیکھیں گے تو ایک دوسرے کے حق کی خبر ہوگی کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا. ہمارے یہاں تو دایاں بایاں بھی، دایاں کا اور بایاں کا بھی حق ہے. دایاں کام ایک، دایاں ہاتھ ایک کام کے لیے اور بایاں کام ایک کام کے لیے. پہلی بات اس کو آداب کہتے ہیں کہ ہم کو آداب سکھائیں.
کہ آداب میں کہ دایاں کا یہ حق ہے، بایاں کا ہے. بھائی جوتا پکڑنا ہے تو اس ہاتھ سے پکڑنا، اور کوئی اچھی چیز پکڑنی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اس ہاتھ سے. کیوں؟ اس ہاتھ کو شرف ہے، اس ہاتھ کو عزت ہے، یہ سیدھا ہاتھ ہے، اس کے مقابلے میں یہ عزت ہاتھ ہے، تو اس کے لیے عزت والے کام، اس کے لیے دوسرے کام. اس کو حق کہتے ہیں. یہ ہمارے دین میں ہے. جب دین سیکھیں گے تو یہ چیزیں ملیں گی کہ حقدار کا حق ادا ہو جائے گا کہ بھئی یہ چیز حق کی ہے، یہ دن بائیں ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. سب سے پہلے کس حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی ہے، ان سے حضور نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہ مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حقوق کی تبلیغ ہے. کس کی؟ اللہ کا یہ حق ہے، بندے کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، ہر چیز کا حق. کیوں؟ ہمارا دین حق ہے، دین ہمارا سچا ہے، تو ہمارا حق دین ہم کو حق بتائے گا. یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. وہی سیکھنا ہے، وہی سیکھنا ہے، وہی سمجھنا ہے. یہ دعوت کا مقصد ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے تو حق ادا کر کے جاؤ. ایمان لانا اللہ کا حق ہے. ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ کا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. کسی دوسرے پر ایمان نہیں لا سکتے. شرک ہے. اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. کہ اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ وہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ ہے. پھر رسول پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے سچا بندہ بھیجا ہے اپنے پیغام دے کر کے، انہیں سچی باتیں کہی ہے، ان پر ایمان لاؤ، ان کا اتباع کرو. یہ رسول کا حق ہے. کتاب کا حق ہے. کتاب آئی ہے، کتاب آئی ہے، یہ کتاب کا حق ادا کرو. یہ کتاب کو پڑھو، کتاب کو سمجھو، کتاب کو پڑھاؤ، اپنے اولاد کو پڑھاؤ. یہ کتاب کا حق ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. تو یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. جب حق ادا ہوں گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی. جب حق مرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. فساد کب ہوتا ہے؟ جب حقوق مرتے ہیں. دو بھائی ہیں، ان ایک دوسرے کا حق مارا تو لڑائی ہوگی ان پر، تاکہ ایک دادا کے اولاد ایک باپ کے تب بھی لڑیں گے کہ ان کے حق مرے ہیں، ان کے حق مرے ہیں، اس لیے لڑ رہے ہیں. حق ادا ہو جائے تو کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ محبت ہے. ایک دفعہ حضور نے قصہ سنایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنی زمین بیچی، خرید رات میں خریدی. جب خرید کر کے اس نے اپنی تعمیر کے لیے کھدائی کی تو اس میں سے ایک برتن نکلا، تانبے یا پھر اس میں سونا بھرا ہوا تھا. پہلے زمانے میں بینک نہیں تھی تو لوگ زمین میں دفن کرتے تھے، دیواروں میں دفن کرتے تھے. چوروں کی وجہ سے، ڈاکوؤں کی وجہ سے، مال کی حفاظت. پھر وہ مر جاتے تھے بعد مرتبہ، تو پھر وہ بعد والوں کے لیے نکلتی تھی وہ چیز. ہمارے یہاں بھی ہمارے قریب ہمارے رشتہ تھے، انہوں نے قریب کا مکان خریدا. وہ کچا مکان تھا، انہوں نے اس کو پکا کرنے کے لیے توڑا. تو جو چوکھٹ تھی اس چوکھٹ کے اندر سے ایک پلیٹ نکلی اوپر، اس میں سکے تھے چاندی کے. یہ تو آج کی بات کہہ رہا ہوں. تو وہ تو ایماندار آدمی تھے. انہوں نے فتویٰ پوچھا. میں نے پڑوسی کا مکان خریدا اور اس کی جو چوکھٹ جو اوپر جو کچی دیوار تھی جو اوپر توڑی ہے تو اس میں سے پلیٹ نکلی ہے اور پلیٹ میں سکے ہیں. تو یہ سکے کس کے؟ میرے یا پھر کس کے؟ جس کے. تو جواب آیا کہ جس کا مکان ہے اس کو دے دو. انہوں نے اس کو دے دیا. کس سمجھتا ہوں ایسے ہی انہوں نے جو زمین کھو دی تو اس میں سے وہ نکلا سونا. تو وہ لے کے آیا زمین والے کے بھائی کہ آپ کا سونا، کہ بھائی میں نے تو زمین بیچی ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی بیچ دیا، میرا نہیں ہے آپ کا ہے. کہ میں نے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا ہے. حقوق والوں کا ہے یہ لڑائی ہوتی ہے کہ میرا نہیں آپ کا ہے، اور جن کا آپ نے میرا نہیں میرا ہے. ہاں پورا پانسا پلٹ جاتا ہے. میرا کہاں ہے؟ میرا ہے. ہاں اس لیے آج دنیا میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ دین نہیں ہے. دین ہی حق بتانے کا کہ یہ حق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہر ایک کے کرنے کا ہے.
جی ہاں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کس پر ہے. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں آپ کا ہے، کہ نہیں میں نے زمین بیچی، جو زمین میں ہے وہ بھی، کیونکہ میں نے زمین خریدی نہیں. اب یہ مسئلہ بن گیا. تو کہتے ہیں زمانہ داؤد علیہ السلام کا تھا، وہاں فیصلہ گیا، وہاں فیصلہ گیا. انہوں نے پوچھا، انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے کہ میرا نہیں ان کا ہے، ادھر اپنے اپنی دلیلیں جو تھی. پوچھا کہ تمہارے کیا اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرا میری بیٹی ہے. یہ بیٹا بیٹی کی شادی کا ہے سر، یہ دولت ان کو دے دو. کتنا اچھا فیصلہ ہے. مال بھی رہا، رشتہ داری بھی ہو گئی. یہ کہ اطاعت سے رحمت آتی ہے، اس کی مثال ہے. کہ جب اطاعت ہوگی تو شخصی زندگی میں بھی رحمت آئے گی اور عمومی زندگی میں رحمت آئے گی. رحمت ہو گئی، رحمت ہو گئی. ورنہ لوگ مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. ہاں، تو یہ اصل بات ہے میرے دوستوں، کہ دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. جب حق ادا کرنے کی پیروی کی جائے گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے. جس کا حق ہے ان کو دے دو، حق اپنا لے لو، کیا جھگڑا ہے. تو ہماری یہ دعوت میں یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کے لیے جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا کرو. کہ ایمان عبادت یہ اللہ کا حق ہے. ایمان اللہ پر، عبادت اللہ کی. ایمان عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے ایمان بھی سیکھیں گے، عبادت بھی سیکھیں گے. ایمان کتنا سیکھنا، ایمان کتنا سیکھنا. کہتے ہیں ایمان اتنا سیکھو کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو، تاکہ اللہ جو چیز ہم پر فرض کرے ہم اس کو ادا کریں. ایمان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات کی صفائی، اقدار کو حق دینا، یہ سب فرض ہے. تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ابھی تو اللہ نے حرام کیا نہیں کرتے. حرام سے بچنا، اللہ کے فرائض پر قائم ہونا، یہ ایمانی طاقت پر ہے. اگر ایمانی طاقت نہیں ہے تو وہ لالچ میں حرام میں پڑے گا اور فرائض چھوڑے گا. جی ہاں، لالچ کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو. ایمان کی دعوت سے، ایمانی عمل سے، ایمانی حرکت سے اندر طاقت پیدا ہوگی. تو جیسے ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے، باہر کی طاقت سے نہیں. یہ جو بول رہا ہے یہ اندر کی طاقت سے بول رہا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے. تو دنیا میں ہر مشین اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے. ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اندر کی طاقت سے چلے گا. اگر اندر کی طاقت ہے تو وہ اپنے ایمان کے تقاضے پر چلے گا کہ بھائی یہ تو فرض ہے، یہ تو حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ میں کروں، یہ میں نہیں کروں. اس لیے محنت کرے گا تو اندر ہی طاقت کے لیے طریقے بہت دیے. حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، حکم ایک، طریقے بہت. وہ کیسے؟ مثلا نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، ایک حکم ہے. لیکن نماز پڑھنے کے طریقے بہت ہیں. تندرستی کی نماز، بیماری کی نماز، سفر کی نماز، حضر کی نماز، خوف کی نماز، جنازے کی نماز. ہاں، کیوں یہ سب حالات انسانوں پر آتے ہیں. ایک وقت ایک ہی طریقہ نہیں رکھا، الگ الگ طریقہ. یہ کیوں رکھے کہ آسانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی کا ہے، دشواری کا نہیں ہے. پھر جو ہم کو دین دشوار معلوم ہوتا ہے یہ کیوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ ہماری طرف سے کہ ہمارے اندر کوئی بات ہے. جیسے میں نے کہا نا، بچے نے الٹا جوتا پہن لیا تو وہ چل نہیں پاتا، ورنہ تو جوتے سے چلنے میں مدد ملتی ہے. اس کو رکاوٹ آ گئی کہ اس کی ترتیب بدل گئی ہے. ایسے ہی میرے دوستوں، جب زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے تو پھر وہ زندگیاں خالی ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں. دعوت اور تبلیغ کا یہ مقصد ہے
کہ زندگی اصلی ترتیب پر آئے، یعنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اللہ سے مدد لینا، یہ تبلیغ کا پروگرام ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ سے مدد لو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ سے مدد لو، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مدد آئے، پہلے کیا آئے؟ مدد آئے۔ جیسے کسی آپ کہو کہ بھائی تم نے کہو کہ آپ دعا کرو، کوئی کہ آپ دعا کرو، یعنی پہلے مدد منگواؤ،